وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کے ساتھ کیا معاملہ برتا؟ جب جنگ میں مشرکین مکہ کو قید کر لیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باہمی مشورہ طلب کیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ سب ہمارے قبیلے کے کنبے کے لوگ ہیں، انہیں فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، جبکہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا زبردست مشورہ دیتے ہوئے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری رائے یہ ہے کہ ان سب کو اپنے اپنے رشتہ داروں کے حوالے، اپنے اعزاء و اقارب کے حوالے کر دیں، یہ لوگ خود اپنے ہاتھوں سے، اپنی تلوار سے ان کا کام تمام کر دیں گے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ ہمارے دلوں میں مشرکین کے تئیں ذرہ برابر بھی نرم رویہ نہیں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے، جو کہ پہلے ہی یہ بات طے ہو گئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1000 2000 3000 4000 جو جس کے پاس جتنا فدیہ تھا لے کر کے قیدیوں کو چھوڑ دیا، اور جن کے پاس فدیے کے طور پر مال و دولت نہ تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے 10 بچے ان کے حوالے کر دیے کہ تم ان کو پڑھنا سکھاؤ، لکھنا سکھاؤ، یہ لکھنا ان کا پڑھنا ہی فدیہ ہے۔ تو محترم حضرات، یہاں تک بات ختم ہو گئی تھی۔ یہ جنگ بدر مکمل طور پر ختم ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ میں مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس جنگ میں زبردست فتح عطا فرمائی، اور اس جنگ کے تعلق سے قرآن مجید میں بھی یہ واقعہ مذکور ہے، اور اس جنگ کی اہمیت، فضیلت کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی احادیث مبارکہ میں بیان فرمایا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ جنگ بدر میں شریک ہونے والوں کی فضیلت کے بارے میں، ان کی فضیلت کے سلسلے میں باقاعدہ ایک باب قائم کیا ہے، اور اس باب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حارثہ بن سراقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ نقل کیا ہے کہ وہ جنگ میں شریک ہو گئے، ایک تیر آیا اور ان کو زخمی پہنچایا، جس کی وجہ سے وہ شہید ہو گئے۔ چھوٹے تھے، ان کی والدہ ماجدہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی، اے اللہ کے نبی، میرے بیٹے کا ٹھکانہ کیا ہے، اس کا انجام کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، وہاں پر بہت سی جنتیں ہیں اور تمہارا بیٹے کا ٹھکانہ جنت الفردوس ہے، یعنی تمہارا بیٹا جنت الفردوس کا حقدار ہو گیا ہے، مستحق ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے اسے جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمایا۔ یہ بدر میں شریک ہونے والوں کی فضیلت ہے، بدر میں شہید ہوئے اور ان کا مقام و مرتبہ جنت الفردوس ہوا۔ اسی طرح حاطب بن ابی بلتعہ کے تعلق سے آتا ہے، فتح مکہ کے تعلق سے خفیہ طور پر، پوشیدہ طور پر انہوں نے کفار مکہ کو یہ پیغام بھیجا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو فتح کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ سن 8 ہجری کی بات ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو فتح کرنے کے لیے آ رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات وحی کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باوجود حاطب بن ابی بلتعہ کو سزا نہیں دی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی،
اے اللہ کے نبی مجھے اجازت دیجئے میں ان کا سر تن سے جدا کر دوں گا، ان کو قتل کر دوں گا۔ تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کا حوالہ دیتے ہوئے حاطب بن ابی بلتعہ کے تعلق سے فرمایا لعل اللہ اطلع علی اہل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد وجبت لکم الجنہ او فقد غفرت لکم۔ اے عمر تم کیا جانتے ہو، شاید اللہ تعالیٰ آسمان سے جھانک رہا ہو اور یہ کہہ رہا ہو بدر والوں کے تعلق سے اعملوا ما شئتم، تم جو چاہو کرو، تمہارے لیے جنت واجب ہو گئی ہے یا پھر میں نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ یہ حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت ہے، یہ بدر میں شریک ہوئے، غلطی کر بیٹھے، لیکن اس کے باوجود بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سزا نہیں دی بلکہ یوں ہی چھوڑ دیا۔ حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک غلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور حاضر ہو کر کہنے لگا اے اللہ کے نبی حاطب کا ٹھکانہ جہنم ہے، حاطب جہنم میں چلے گئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد کذبت لا يدخلها، تم جھوٹ کہہ رہے ہو، کبھی حاطب جہنم میں نہیں جائیں گے، اس لیے کہ حاطب بدر اور حدیبیہ میں شریک رہے۔ بدر میں شریک ہونے والوں کی فضیلت ہے، جس نے بھی بدر میں شرکت کی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بڑی بڑی فضیلتیں بیان فرمائی ہے۔ بہرحال اس جنگ پر قرآن مجید میں بہترین تبصرہ ہوا۔ اس غزوے کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال نازل فرمائی۔ در حقیقت اس غزوے پر یہ ایک خدائی تبصرہ ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے تبصرات فرمائے، ان میں سے چند یہ ہیں۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانفال میں جو جنگ بدر کے بارے میں نازل ہوئی ہے ایک خدائی تبصرہ ہے۔ بہت سارے تبصرات اللہ تعالیٰ نے اس سورے میں نازل فرمائے، ان میں ایک تبصرہ یہ تھا اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے مسلمانوں کی نظر ان کوتاہیوں اور اخلاقی کمزوریوں کی طرف مبذول کرائی جو ان میں باقی رہ گئی تھی، اور کبھی کبھی اس کا اس موقع پر اظہار بھی ہوا کرتا تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ الانفال میں شروع میں فرمایا یسألونک عن الانفال، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگ آپ سے غنیمتوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، قل الانفال للہ والرسول، آپ کہہ دیجئے یہ غنیمتیں اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہیں۔ پچھلی مرتبہ ہم نے بتایا تھا غنیمت کے تعلق سے صحابہ اکرام میں کچھ تنازع پیدا ہوا، ہر گروہ کہنے لگا یہ غنیمتوں کے مستحق ہم ہیں، اس مال غنیمت کے مستحق ہم ہیں، ایک گروہ کہنے لگا نہیں یہ اس مال غنیمت کے مستحق ہم ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا یسألونک عن الانفال، لوگ آپ سے غنیمتوں کے تعلق سے سوال کرتے ہیں، آپ کہہ دیجئے قل الانفال للہ والرسول، یہ غنیمتیں اللہ اور اس کے رسول کی ہیں۔ فاتقوا اللہ، تم اللہ سے ڈرو، اس لیے کہ غنیمت میں ہیرا پھیری اور خیانت کا خدشہ ہے، تو اللہ تعالیٰ صحابہ کرام کی تربیت کر رہا ہے اور ان کی کمزوریوں کی طرف صحابہ کرام کی توجہ مبذول کرا کر کہہ رہا ہے فاتقوا اللہ، تم اللہ سے ڈرو، وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اور اپنے درمیان اصلاح کرو، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، پھر اللہ تعالیٰ اس کے بعد مومنون کی شان، ان کی صفات کے تعلق سے ارشاد کرتے ہوئے کہہ رہا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، مومن جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے وجلت قلوبہم، ان کے دل ڈر جاتے ہیں، کپ کپا جاتے ہیں، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اور جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں زادتہم ایمانا، تو یہ آیتیں ان کے ایمان میں اضافے کا سبب بنتی ہے، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور مومنین اپنے رب پر ہی توکل کرتے ہیں۔ پھر آگے اور ارشاد فرمایا
الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، مومن وہ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور ہم نے جو کچھ انہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، در حقیقت یہی سچے مومن ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس بڑے درجات ہیں، مغفرت ہے اور عزت کی روزی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے ابتدا میں صحابہ کرام کی توجہ ان کی کوتاہیوں کی طرف مبذول کرائی۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ مسلمان اپنے آپ کو ان کمزوریوں سے پاک کر لے، صاف کر لے اور کامل ترین انسان بن جائیں۔ یہ کہا جائے اولئک هم المؤمنون حقا، جب ایک مومن ان تمام چیزوں سے پاک ہو جائے گا، صاف ہو جائے گا، تو یہی پھر سچے مومن بن جائیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کو اس طرف ان کی توجہ مبذول کروائی۔ پھر اس کے بعد اس فتح میں اللہ تعالیٰ کی جو تائید اور غیبی مدد شامل تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا۔ یہ بات بھی آپ کو بتائی جا چکی ہے کہ جب 313 کا لشکر 1000 کے لشکر جرار سے مقابلہ کرنے کے لیے جا رہا تھا تو صحابہ اکرام نہیں تھے، ان کے پاس نہ تیر نہ تلوار نہ ڈھال، صرف اللہ رب العالمین پر توکل کیے ہوئے 1000 کے لشکر جرار سے مقابلہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے وقت میں صحابہ اکرام کی غیبی مدد فرمائی، اس کا بھی ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام کے لیے 1000 فرشتے ارسال فرمائے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذ تستغیثون ربکم، یاد کرو اس وقت کو جب تم اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی۔ انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، میں تمہاری مدد 1000 فرشتوں کے ساتھ کر دیتا ہوں، یعنی میں 1000 فرشتوں کے ساتھ تم کو مدد دوں گا جو پے در پہ آئیں گے۔ ایک مقام پر اللہ نے فرمایا اذ تقول للمؤمنین الن یکفیکم، یاد کرو اس وقت کو جب تم مومنوں کو نصیحت کر رہے تھے، الن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ مردفین منزلین، اے محمد کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ 3000 فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد فرمائے؟ بلا ان تصبروا، کیوں نہیں، اگر تم صبر کرو گے، تقوی اختیار کرو گے، اللہ سے ڈرو گے، وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ، اور مشرکین مکہ اچانک تم پر حملہ کر دیں گے، هَذَا يُمْدِدُكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُصَوِّمِينَ، تو یہ تعداد پھر 5000 بڑھا دی جائے گی، 5000 فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد کی جائے گی۔ یعنی سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے 1000 فرشتوں کی مدد کا اعلان فرمایا، پھر اس کے بعد 3000 فرشتوں کی مدد کا وعدہ فرمایا، پھر اگر مومن صبر کریں، تقوی اختیار کریں اور دشمنوں کا اچانک حملہ ہو جائے مومنین پر تو اللہ تعالیٰ نے 5000 فرشتوں کی مدد کا وعدہ فرمایا۔ مفسرین اکرام کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے 1000 فرشتوں کی مدد کا وعدہ فرمایا، پھر بعد میں جب مشرکین میں پھوٹ پڑی، ان کے صفوں میں ہلچل پیدا ہو گئی، بدر کو آتے آتے تو اللہ رب العالمین نے بعض مفسرین کے قول کے مطابق 3000 یا 5000 کی مدد نہیں فرمائی، لیکن بعض مفسرین کہتے ہیں نہیں، اللہ تعالیٰ نے پوری 5000 فرشتوں کی مدد کا وعدہ فرمایا تھا اور یہ تعداد پوری ہو گئی۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں صحابہ اکرام کی جو غیبی مدد فرمائی اس کا تذکرہ فرمایا، اور ایک مدد یہ بھی تھی اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام جب لڑ رہے تھے اس سے پہلے بارش کا نزول فرمایا۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا اذ یغشیکم النعاس امنۃ منہ وینزل علیکم من السماء ماء لیطہرکم بہ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامِ، اللہ نے فرمایا یاد کرو اس وقت کو جب کہ اللہ نے تم پر نیند طاری کر دی تھی،
نیند کا طاری ہونا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک نعمت ہے، اس لیے کہ صحابہ کرام کو رات میں اللہ تعالیٰ نے نیند طاری کر دی اور صبح صحابہ کرام چاق و چوبند ہو گئے اور بڑے ہی نشیط ہو گئے۔ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ، اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک اور مدد یہ فرمائی، آسمان سے اللہ تعالیٰ نے بارش کا نزول فرمایا، لِيُطَهِّرَكُم، تاکہ صحابہ کرام اپنی تطہیر کر سکیں، وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کی گندگی کو دور کر سکیں، وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اور اپنے دلوں کو مضبوط کر سکیں، وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اور جب لڑائی ہو رہی ہو اس بارش کے ذریعے سے صحابہ کرام کے قدم لڑتے سمے جم جائیں، لڑنے کے دوران اچھی طرح جم جائیں، ثابت قدم رہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بارش کا نزول بھی فرمایا۔ اور ایک اور مدد اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی غیبی مدد یہ فرمائی، دشمنوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے رعب ڈال دیا۔ اذ یوحی ربک الی الملائکہ، جب اللہ تعالیٰ فرشتوں کی طرف یہ وحی کر رہا تھا، انی معکم، میں تمہارا ساتھی ہوں، تمہارے ساتھ ہوں، فثبتوا الذین آمنوا، فرشتے صحابہ کرام کی مدد کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فثبتوا الذین آمنوا، تم اہل ایمان کی ہمت کو بڑھاؤ، سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، اور میں ادھر کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دیتا ہوں، فاضربوا فوق الاعناق، پھر تم ان کے گردنوں کو مار دینا۔ تو یہ مدد تھی، اللہ تعالیٰ کی جانب سے غیبی مدد تھی صحابہ کرام کے لیے، مسلمانوں کے لیے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اس غیبی مدد کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال میں ذکر فرمایا۔ اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد یہ تھا، غیبی مدد کا ذکر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ مسلمان اپنی شجاعت، قوت، ہمت، جرت، جسارت کے فریب میں نہ آ جائیں، جس کے نتیجے میں انسانی طبیعت پر غرور اور تکبر مسلط ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس غیبی مدد کا ذکر بھی فرمایا کہ تمہارے ساتھ اللہ تھا، تمہاری اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائی، بلکہ تاکہ مسلمان صحابہ کرام اللہ پر توکل کریں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے رہیں۔ پھر ان بلند اغراض و مقاصد کا تذکرہ کیا گیا جن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خوفناک اور خون ریز معرکے میں قدم رکھا تھا، اور اسی ضمن میں ان اخلاق اور اوصاف کی نشاندہی کی گئی جو معرکوں میں فتح کا سبب بنتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اس صورت میں مشرکین، منافقین کو اور یہود اور جنگی قیدیوں کو مخاطب کر کے ایسی فصیح و بلیغ نصیحت فرمائی کہ لوگ ان کے سامنے جھک جائیں، قرآن مجید کے سامنے، حق کے سامنے جھک جائیں اور اس کے پابند بن جائیں۔ تو محترم حضرات، یہ قرآنی مختصر سا تبصرہ تھا۔ پھر اس کے بعد متفرق واقعات پیش آئے، جیسے سن 2 ہجری میں رمضان کا روزہ فرض قرار دیا گیا اور صدقہ فطر فرض کیا گیا، اور زکوٰۃ کے مختلف نصاب کی تفصیلاً تعیین کی گئی۔ بالخصوص صدقہ فطر کی فرضیت اور زکوٰۃ کے نصاب کی تعیین سے اس بوجھ اور مشقت میں بڑی کمی آ گئی جس سے فقراء اور مہاجرین کی ایک بڑی تعداد دوچار تھی، کیونکہ وہ طلب رزق کے لیے، اپنی بھوک کو مٹانے کے لیے زمین میں دوڑ دھوپ کے امکانات سے محروم تھے۔ صدقہ فطر کی وجہ سے اور زکوٰۃ کی وجہ سے فقراء کو، مہاجرین کو، یتیموں کو، بیواؤں کو اور بے سہاروں کو بڑی مدد ملی، ان کی مدد اس مال کے ذریعے کی جاتی رہی۔ پھر اس کے بعد یہ خوشگوار اتفاق تھا کہ مسلمانوں نے اپنی زندگی میں پہلی عید جو منائی وہ شوال سن 2 ہجری میں منائی۔ اللہ تعالیٰ نے اس عید کی سعادت مسلمانوں کے سروں پر فتح و عزت کا تاج رکھنے کے بعد عطا فرمائی۔ کتنا ایمان افروز تھا نماز عید کا منظر، جسے مسلمانوں نے اپنے گھروں سے نکل کر تکبیر و توحید، تحمید اور تسبیح کی آوازیں بلند کرتے ہوئے کھلے میدان میں جا کر نماز عید ادا کی تھی،
اس وقت کیا حالت تھی کہ مسلمانوں کے دل اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں سے لبریز اور اس کی طرف رغبت کے جذبات سے معمور تھے، اور ان کی پیشانیاں اللہ تعالیٰ کے شکر و سپاس کی ادائیگی کے لیے جھکی ہوئی تھی، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس نعمت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تخافون ان يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون۔ اللہ نے فرمایا یاد کرو اے مومنو، اے صحابہ، اس وقت کو جب تم زمین میں قلیل تھے، زمین میں تمہاری تعداد کم تھی اور تم زمین میں کمزور شمار کیے جاتے تھے۔ در حقیقت یہ اشارہ مکی دور کا اشارہ ہے۔ مکہ میں مسلمان انتہائی کمزور تھے، انتہائی قلیل تھے، ان کی تعداد نہایت ہی کم تھی۔ تو اللہ تعالیٰ اس جانب اشارہ کرتے ہوئے کہہ رہا ہے وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، مدینہ ہجرت کرنے سے پہلے تمہاری تعداد نہایت ہی کم تھی، تم قلیل تھے، مستضعفون فی الارض، اور زمین میں تم کمزور شمار کیے جاتے تھے۔ تخافون ان یتخطفکم الناس، تمہیں ڈر تھا، تمہیں دہشت تھی کہ کہیں لوگ تمہیں اچک نہ لیں۔ فآواکم، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں ٹھکانہ دیا، یعنی مدینے میں اللہ تعالیٰ نے تمہیں ٹھکانہ دیا۔ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اور اپنی مدد کے ذریعے تمہاری تائید فرمائی۔ مدینے میں جب تم آئے اللہ تعالیٰ قدم قدم پر تمہاری مدد فرماتا رہا، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ رہا۔ جب جنگ بدر کا موقع آیا تو اللہ تعالیٰ نے جنگ بدر کے موقع پر بھی تمہارے ساتھ رہا، اللہ تعالیٰ تمہارا ساتھ دیا، فرشتوں کو ارسال فرما کر تمہاری مدد فرما کر تمہیں فتح عطا فرما کر اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد فرمائی۔ فآواکم، پھر مدینے میں تمہیں اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین ٹھکانہ عطا فرمایا۔ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، پھر تمہاری اپنی تائید کے ذریعے مدد بھی فرمائی۔ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، مدد فرمائی، ہر چیز عطا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ تمہیں پاک رزق بھی عطا فرمایا تاکہ تم شکر گزار اللہ تعالیٰ کے بندے بن جاؤ۔ محترم حضرات، یہ جنگ بدر کا واقعہ تھا جو ہم نے آپ کے سامنے مکمل تفصیلاً آپ کے گوشے گزار کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے کچھ دروس و عبر حاصل کر کے ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔